ایک چیز ہمیں ہمیشہ یاد رکھنی ہے اس سے پہلے کہ کلام کی طرف جائیں، خداوند کے پاک اور مقدس دن یعنی اس کے سبت کا ہمیں جو ہے وہ احترام کرنا ہے، اس کی قدر کرنی ہے، کیونکہ سارے وعدے جو ہیں وہ سبت کے ساتھ ہیں۔ سبت کس کا نشان ہے؟ یسوع مسیح کا۔ کیوں؟ سبت کس چیز کا دن تھا؟ آرام کا نا، آرام کا دن تھا، ریسٹ کا دن ہے، پیس کا دن ہے۔ تو پیس کا پرنس کون ہے؟ خداوند یسوع مسیح۔ ہم نے ابدی آرام کس شخص میں حاصل کرنا ہے؟ یسوع مسیح میں۔ تو سبت جو ہے وہ نشان ہوا یسوع مسیح کا، جیسا کہ خداوند کے کلام میں لکھا کہ جو ساری باتیں پہلے عہد میں لکھی گئیں وہ کیا ہے؟ سایہ ہے، شیڈو ہے، اور ان کی تکمیل کس میں آ کر ہوتی ہے؟ یسوع مسیح میں۔ اور یسوع نے کہا کہ میں ان حکموں کو توڑنے ختم کرنے نہیں آیا بلکہ پورا کرنے آیا ہوں۔ جب تک زمین اور آسمان قائم ہے یہ حکم قائم ہے۔ آج اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جو یہودی قوم ہے، حالانکہ ان کے پاس مسیح نہیں ہے اور ہمارے پاس مسیح ہے، لیکن وہ کیوں زیادہ برکت پا چکے ہیں؟ وہ کیوں دنیا ساری سے آگے ہیں؟ کیونکہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے جب تم میرے حکموں کو مانو گے تو تم دم نہیں ہوگے بلکہ سر ہوگے، میں تمہیں دنیا کی بلندیوں پر لے چلوں گا۔ یہ ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے، کیونکہ وہ خداوند کے حکموں کو مانتے ہیں اور عمل کرتے ہیں، حالانکہ مسیح ان کے پاس نہیں ہے۔ آپ خود سوچیں کہ اگر مسیح کے ساتھ وہ عمل کرنا شروع کر دیں تو پھر کتنی زیادہ برکت اور ملے گی۔ اسی طرح ہمارے پاس مسیح ہے، لیکن ہم مسیح کے جب حکموں کو نہیں مانیں گے جو کہ خداوند کے کلام میں لکھے ہیں، پیدائش کی کتاب سے لے کر مکاشفہ تک، ہم صرف آدھی بائبل کو مانیں گے، صرف نئے عہد نامے کو اگر مانیں جو کہ ہے ہی یعنی کہ جس میں ساری باتیں پرانے عہد نامے کی لکھی ہوئی ہیں، تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم برکت پائیں گے؟ میں کسی بھی عالم سے یہ کہوں گا کہ مجھے نئے عہد نامہ میں ایک بات ایسی اٹھا کر دکھا دیں جو کہ پرانے عہد نامہ میں سے نہ لی گئی ہو، کیونکہ جب شاگرد اور جو دوسرے لوگ تھے جب یہ کتابیں لکھی گئی تھیں ان کو تھوڑی پتا تھا کہ وہ بائبل لکھ رہے ہیں۔ وہ اس سوچ سے نہیں لکھ رہے تھے کہ میں بائبل لکھ رہا ہوں، ایک انجیل لکھوں گا، کل کو یہ بائبل میں شامل ہو جائے گی اور پھر یہ کلام بن جائے گا۔ ان کے پاس کیا کلام تھا؟ پرانا عہد نامہ۔ تو ان کا کیا مقصد تھا کہ نبیوں، کیونکہ جب یسوع مسیح نے لوکا کی انجیل میں میرے ساتھ دیکھیں، یسوع مسیح نے ان کو ایک بڑی گہری بات سکھائی تھی۔ اس سے پہلے کہ خداوند ان کو بھیجتا پریچنگ کے لیے، خداوند نے ایک بات کہی تھی کہ تم نے کس چیز میں سے پریچ کرنا ہے مجھے۔ لاسٹ باب ہے 24واں باب اور اس کی 44ویں آیت، 44ویں اور 45ویں آیت۔ پھر یسوع نے ان سے کہا کہ یہ میری وہ باتیں ہیں جو میں نے تم سے اس وقت کہیں جب تمہارے ساتھ تھا، یعنی کہ اپنی صلیب سے پہلے، کہ ضرور ہے کہ جتنی باتیں کہاں پہ لکھی ہیں؟ موسیٰ کی توریت اور نبیوں کے صحیفے اور زبور میں میری بابت لکھی ہیں پوری ہوں۔ اور پھر اس نے ان کا ذہن کھولا تاکہ کتاب مقدس کو سمجھیں۔ کیا ان کے پاس جیسے آج کتاب مقدس ایسے تھی؟ نہیں، ان کے پاس تناخ تھی۔ تناخ کیوں؟ کیونکہ یہ جو عبرانی میں جو لفظ آیا ہے توریت یعنی تورا اور نبیوں کا صحیفہ یعنی نویم، کیونکہ عبرانی میں نبی کو نبی کہتے ہیں، کیونکہ وہ بے نہیں بولتے، وہ بے کو وے بولتے ہیں، سو نبی کو نبی کہتے ہیں۔ اور نویم کا مطلب ہے پلورل، کیونکہ جس طرح انگلش میں ایس یوز ہوتا ہے عبرانی میں ایم یوز ہوتا ہے، الوہی الوہیم، نبی نویم۔ اور زبوروں کا یعنی کہ رائٹنگز جو کہ لکھی گئی کتابیں ہیں، رائٹنگز ہیں، ان کو خطویم کہا جاتا ہے، جو کہ صحیفے ہیں، جو کہ بعد میں زبور اور دوسرے جیسے ایوب کی کتاب اور غزل الغزلات، امثال کی کتاب جو کہ رائٹنگ کی کتابیں ہیں، حکمت کی کتابیں، ان کو خطویم کہا جاتا تھا۔ تو ان کو جوڑ کر لکھا جاتا تھا، تو اس کا جو لفظ بنتا تھا وہ تھا تناخ، تورا کا تے اور نویم کا نون اور خطویم کا خے مل کر پرانے عہد نامے کو تناخ کہا جاتا تھا، ابھی بھی کہا جاتا ہے۔ کیا لکھا ہے کہ ان کا ذہن کھولا کہ کتاب مقدس کو سمجھیں۔ سو پھر انہوں نے اس کتاب کو لیا پیدائش سے لے کر ملاکی تک، اور وہاں سے مسیح یسوع کو ثابت کیا۔ کس پر؟ یہودیوں پر، یونانیوں پر اور سب لوگوں پر۔ اور جو انہوں نے ثابت کرنے کے لیے رائٹنگز لی، جو لکھی گئیں، جو کہ خط لکھے، جو انجیلیں لکھی،
وہ ساری اس کتاب کے اوپر بیس تھی اور پھر اس میں مسیح یسوع کو ثابت کیا گیا اور وہ پھر ہمارے پاس نئے عہد نامہ کے طور پر آتا ہے۔ آج اگر کسی مسیحی بہن بھائی کو کہا جائے کہ اگر آپ کو صرف پرانا عہد نامہ دے دیا جائے، متی کی انجیل سے مکاشفہ تک جو ہے وہ نکال کر صرف دے دیا جائے اور کہا جائے کہ ثابت کرو اس میں سے مسیح یسوع کے شخص جو 2000 سال پہلے آیا تھا وہ ہمارا خداوند ہے، کیا وہ ثابت کر سکیں گے؟ کیوں؟ کیونکہ وہ پڑھتے نہیں ہیں، نہ پڑھایا جاتا ہے۔ نئے عہد نامہ میں تو لکھا ہے کہ مسیح ہمارا فسح کا برہ ہے، لیکن فسح کے بارے میں کون بتاتا ہے؟ پرانا عہد نامہ۔ ہمیں یہ کیسے پتہ چلے گا کہ فسح کا برہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ٹرم کہاں سے آئی؟ اس طرح کی بہت ساری باتیں ہیں۔ ایک دوسری بڑی خوبصورت بات ہے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، جو کہ میں نے پڑھی، ریسرچ کی یہ ایک بات ہے، اور بائبل میں چونکہ اس طرح نہیں لکھا، لیکن بعض اوقات کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ ریسرچ میں ہوتی ہیں، جو کہ ہسٹوریکل بکس میں بھی لکھی ہوتی ہیں، جو ابھی ذکر بھی ہو رہا تھا بہتا دریا جب گیت گایا کہ وہ جو سامری عورت یسوع کے پاس آئی تھی تو اس نے جب بات چیت ہوئی، وہاں پر ایک بڑی خوبصورت بات ہے جو کہ سیمنریز میں بھی نہیں سکھائی جاتی یا غلط سکھائی جاتی ہے۔ 4 باب میرے ساتھ دیکھیں اور اس کی 16ویں اور 17ویں آیت میں دیکھیں گے، یوحنا نبی کی انجیل مجھے بڑی اچھی بات لگتی ہے الیگزینڈر بھائی کی کہ وہ کہتے ہیں جی علم ڈول ڈول کے جتنا بھی ملے آ جائے تو صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ Praise the Lord. I really like your passion for knowledge because I have the same passion. اور لکھا ہے کہ یسوع نے اس سے کہا کہ جا اپنے شوہر کو بلا۔ عورت نے جواب میں اس سے کہا کہ میں بے شوہر ہوں۔ یسوع نے اس سے کہا کہ تو نے خوب کہا کہ میں بے شوہر ہوں، کیونکہ تو 5 شوہر کر چکی اور جس کے پاس تو اب ہے وہ تیرا شوہر نہیں، یہ تو نے سچ کہا۔ عورت نے اس سے کہا کہ اے خداوند، مجھے معلوم ہوتا ہے کہ تو نبی ہے۔ ہمارے باپ دادا نے اس پہاڑ پر پرستش کی اور تم کہتے ہو کہ وہ جگہ یہاں پرستش کرنا چاہیے یروشلم میں ہے۔ اور پھر آگے ہم جاتے ہیں تو پھر عورت کو یہ بھی پتا ہے کہ عورت نے اس سے کہا کہ میں جانتی ہوں کہ مسیح جو خرسطس کہلاتا ہے 25ویں آیت میں آنے والا ہے، جب وہ آئے گا تو یہ سب باتیں ہمیں بتا دے گا۔ اور یسوع نے سے کہا کہ جو تجھ سے بول رہا ہے میں وہی ہوں۔ اور پھر جب وہ عورت جاتی ہے اور پھر پورے شہر کو جا کر وہ بتاتی ہے اور عورت کی گواہی پر سارا شہر ایمان لے آتا ہے۔ اب کوشچن کی یہ بات ہے کہ اگر ایک عورت جو ہے اگر وہ کسبی ہے یا اس طرح کی عورت ہے جو کہ کیریکٹر لیس ہے، لوز ہے، جو کہ گناہ میں پڑی ہے اور حرام کاری میں ہے، کیا شہر اس کو سنے گا؟ نہیں۔ وہ کیسے جا کے شہر کو کنوینس کریں؟ وہ تو کہیں گے بیوقوف عورت ہے ایسے کردی رہی، ٹھیک ہے، کدی کسی نہ کدی کسی نہ۔ اگر وہ کسبی ہے تو اس کو یہ کیسے پتا ہے کہ پرستش کی جگہ کون سی ہے، پہاڑ ہے؟ اس کو پروفیسیز کا بھی پتا ہے ساری کہ مسیح جو خرسطس کہلاتا ہے۔ ایکچولی جو ہے وہ ٹرانسلیشن میں جب ہم اس کو دیکھتے ہیں اور جب ہم تاریخی کتابوں میں پڑھتے ہیں، خاص طور پر جوسفس فلیوس کی جب بک ہے اس میں بھی اس کا ذکر ہے اور بھی جو کہ تاریخی کتابیں ہیں، ایکچولی جو عورت تھی یہ نبیہ تھی، یہ عورت جو ہے وہ کسبی نہیں تھی یا غلط عورت نہیں۔ جب اس نے کہا تھا نا کہ میں بے شوہر ہوں، ایکچولی اس نے سچ بولا تھا، اس کا واقعی کوئی شوہر نہیں تھا۔ لیکن یسوع مسیح، چونکہ یسوع مسیح جانتے تھے کہ وہ بھی ایک نبیہ ہے سامریوں کے درمیان میں، یسوع مسیح نے اس کو کہا کہ تو نے خوب کہا۔ اس کو جو ہے ہم اس کو کہتے ہیں لینگویج کا ایڈیم، یعنی کہ کسی زبان کے محاورے بازی۔ جب ہم کوئی کہتے ہیں کوئی بات آگے کہ جی میرا تو کوئی نہیں، ایسی کہنا جی تو صحیح کہہ تیرا کوئی بھی، یعنی کہ اس کو ہم دوسرے رنگ میں لے کر جاتے ہیں، لیکن اس کو کوئی اور بات سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں انہیں الفاظ کو استعمال کر کے۔ ایکچولی جو یسوع نے یہاں پر کہا کہ تو نے خوب کہا کہ میں بے شوہر ہوں، یسوع نے بنی اسرائیل کی حالت کو وہاں پر ظاہر کیا، کیونکہ جو بادشاہ ہوتا ہے وہ قوم کا شوہر کہلاتا تھا بائبل میں، ہوسیہ نبی کی کتاب میں۔ یسوع نے کیا کہا کہ تو 5 پہلے ہو چکے، لیکن جس کے ساتھ ہے وہ شوہر نہیں، وہ بھی تیرا شوہر نہیں۔ پہلے کتنی بادشاہیاں ہوئی تھیں اسرائیل کی؟ روم سے پہلے 5 بادشاہیاں، مصر، اسور، بابل
بابل، مادی فارسی اور یونان، کیونکہ یوحنا کو مکاشفہ میں یہ دیا گیا تھا مکاشفہ کہ 5 سر جو ہیں 5 بادشاہ ہیں جو کہ ہو